لیکن جسے معلوم ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ یوں سمجھیے کہ پوٹینشلی ہماری اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ابدی ہے، اس لیے کہ اس لمحے کا نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ اس زندگی میں نکلے گا جو ابدی ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے ہماری یہ دنیاوی زندگی ابدی ہے، لہذا اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس میں کون سا وقت ہوگا جو لغو کے حوالے کیا جا سکے، جو لغو میں بسر کیا جا سکے؟ یہ اعراض عن اللغو، جس کو حضور نے فرمایا ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا جو وقت بھی یہاں ہے یا تو ہماری ضروریات میں صرف ہونا چاہیے، مثلاً استراحت، نیند، آرام، یہ ہماری اس زندگی کی ایک ضرورت ہے، انسان اس کو اس میں لگا رہا ہے، یہ اپنے نفس کا، اپنے جسم کا حق ہے جو دے رہا ہے۔ پھر اپنے جسم کے تقاضے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اولاد کی پرورش ہے، معاش کی جد و جہد میں جو وقت لگ رہا ہے وہ بھی یقیناً ایک ضرورت کا وقت ہے، اس کے اندر صرف ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اب اس کو صرف ہونا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان کہتا ہے سبحان اللہ، تو جنت میں اس کے لیے گویا کہ ایک بیج بن کر ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا اور پروان چڑھائے گا اللہ تعالیٰ ان درختوں کو، اور جب یہ لوگ جنتی داخل ہوں گے جنت میں تو حیران ہو جائیں گے ہمارے اعمال اتنے تو نہیں تھے، تو اللہ فرمائے گا میں تمہارے اعمال کی پرورش کرتا رہا ہوں، پروان چڑھاتا رہا ہوں، یہ جو ہے اعمال تمہارے یہاں پر پروان چڑھتے رہے۔ ایک ایک مرتبہ کا کہنا سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ در حقیقت جنت میں اپنے لیے ایک درخت لگوانے کے مترادف ہے۔ لہذا وقت کہاں رہ جائے گا بیکار ضائع کرنے کو، کسی ایسے کام میں تاش کھیلا جا رہا ہے۔ لغو جو ہے حرام کام کو نہیں کہتے، جن لوگوں کے یہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں وہ کسی حرام کام میں، کسی معصیت میں ان کا جو ہے ملوث ہونا، اس کو تو گویا کہ ایک خارج از بحث شے ہے۔ اصل شے کیا؟ لغو شے، حرام تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بیکار ہے، نہ اس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے، نہ آخرت کا کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے۔ کام وقت جو ہے اس کو صرف ہونا چاہیے یا دنیا کی کسی ضرورت کے پورے ہونے میں، اور یا پھر آخرت کے لیے کوئی انسان اپنے اجر و ثواب کے لیے کوئی کام کر رہا ہو۔ در حقیقت ان دونوں کو اب آپس میں جوڑ لیجئے ایروز کے ساتھ کہ یہ جو ہے والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمول، اس کا جو نتیجہ انسان کے کردار میں نکلے گا اس کا ایک پہلو جو ہے والذین هم عن اللغو معرضون میں بیان کر دیا گیا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی ہے لیکن یہ خلا جو ہے اس طور سے پر ہو رہا ہے۔